اللہ کی شان اور اللہ کے مقام پر ایمان لانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اللہ مجبور انسان کا ایمان نہیں آزماتا۔ اللہ تعالیٰ مجبور انسان کا امتحان نہیں لیتا۔ قرآن اس کی تائید کیسے کرتا ہے وہ آیت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں اور جانیں اور اپنے معاشرے میں مشاہداتی آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جب کبھی کسی مجبور انسان کا ایمان آزمائیں گے وہ کافر نکلے گا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، قطع نظر اس مذہبی بات سے ایک انسان ہونے کے ناطے جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے کفر کے پیچھے کوئی مجبوری چھپی ہوئی ہوگی۔ یاد رکھیے، جب مجبور معاشرے میں کسی انسان کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اسے ایمانیات سکھائی جاتی ہیں، اسے وعظ کیا جاتا ہے، اسے تبلیغ کی جاتی ہے، اسے نصیحت کی جاتی ہے، تو مجبور انسان آپ کی یہ ساری باتیں سننے کی اداکاری تو کرتا ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتا، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ ایک مالک یہ جانتا ہے کہ میرے نوکر کے گھر کا خرچہ 50,000 روپیہ ہے اور وہ اپنی کمال مہارت اور سکلز سے اس کو راضی کر لیتا ہے کہ وہ 25,000 روپے میں اس کے پاس نوکری کر لے، اور اب 25,000 روپے میں وہ مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا نوکر ایماندار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، وہ اس سے حلف لیتا ہے کہ تم بے ایمانی نہیں کرو گے، کوئی کرپشن نہیں کرو گے، لیکن آپ یقین رکھیے کہ آپ نے اسے ایک ایسی مصیبت کے اندر، ایک ایسی پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے کہ اب جب کبھی وہ بے ایمانی کرے گا، جب کبھی وہ کوئی کرپشن کرے گا، کوئی کام کرے گا، تو اس ظلم میں آپ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آپ نے اسے مجبور کیا ہے۔ جب تک آپ اپنے ملازمین کے گھر کے اخراجات سے واقف نہیں ہیں، اس کے گھر کے ماحول سے واقف نہیں ہیں، آپ اسے اپنے پاس رکھ کیسے سکتے ہیں؟ جب تک آپ اس کے حالات سے واقف نہیں ہیں، اس کے گھر سے واقف نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ کے اس بجٹ میں نہیں آتا تو آپ ایک ایسا انسان تلاش کیجئے کہ جو آپ کے بجٹ میں بھی ہو اور اس کے گھر کے اخراجات بھی کم ہوں، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ میرے پاس کام کرنے کے بعد اس انسان کے پاس چوری کرنے کا کوئی جواز نہیں بچتا، جھوٹ بولنے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ تو خدارا لوگوں کی مجبوریاں مت خریدیں۔ یاد رکھیں، مجبوری کے اندر ہمیشہ کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں انسان مجبور ہوتا ہے وہاں پر کفر موجود ہوتا ہے۔ ہم جب کبھی سبزی لینے جاتے ہیں، پھل لینے جاتے ہیں، ذرا سی بات پر لوگوں کا ایمان آزمانے لگتے ہیں۔ ذرا سی 200، 300، 500 کی چیز لیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ چیز ٹھیک ہے، تم قسم کھاؤ۔ اب آپ نہیں جانتے کہ وہ بیچارہ جہاں سے خرید کے لایا ہے وہاں پر اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ کیا فریب ہوا ہے۔ اب اس دھوکے فریب کو وہ لے تو آیا ہے، اب وہ اس کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ 3 سیب ٹھیک ڈالتا ہے اور 1 سیب جو تھوڑا سا خراب ہے وہ بھی ڈال رہا ہے، وہ مجبور ہے۔ اب آپ اس کی مجبوریوں پر جب اسے گالی دیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ ایمان ختم کرنے کا سب سے برا نسخہ ہے۔ کسی انسان کا ایمان اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کی مجبوری پر آپ اسے سزا دینا شروع کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جو بھی چیز اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے، ہاں جو مجبور ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے باہر نکلنے والا ہو، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غیر اللہ کا جب بھی نام آئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ IMF آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ بحیثیت قوم جو قوم IMF کے نام پر چل رہی ہو، وہ غیر اللہ پر کسی عالم سے سوال کرتی ہوئی بہت عجیب لگتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ حرام کر دیا گیا ہے آپ پر مردہ گوشت اور پھر خون اور لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ، اور وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، فمن اضطر، ہاں جو مجبور کر دیا جائے۔ اب ضرر کا لفظ جو ہے، ضرر کے مادے کے اوپر اضطر کا یہ لفظ جو ہے، یہ بڑی کمال ہے، یہ تکلیف کی انتہائی شکل ہے، تکلیف کی انتہائی شکل ہے جسے آپ ضرر کہتے ہیں۔ تو مجبوری جو ہے وہ تکلیف کی انتہائی شکل ہوتی ہے کہ ہاں آپ مجبور کر دیے گئے ہیں، اور آپ باغی بھی نہیں ہیں، مطلب باغن بھی نہیں ہیں کہ آپ حد سے تجاوز کرنے والے بھی نہیں ہیں، ولا عادن، اور اس کی ریپیٹیشن کرنے والے بھی نہیں ہیں کہ بار بار اس کو دہرائیں گے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ تو آپ دیکھیں غفور الرحیم رب جو ہے، اس کی رسائی انسانی ذات تک کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر قرب ہے اس کے اندر، کہ ایک انسان اگر مجبور کر دیا گیا ہے تو یہ حرام چیزیں بھی اگر وہ استعمال کر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اس آیت کے اندر جو سب سے خطرناک بات ہے، جو سب سے خطرناک وارننگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاشرے کے اندر موجود مجبور لوگوں کی مجبوریوں کو ختم نہ کیا تو مجبوری میں تو اس پر حرام چیزیں بھی حلال ہو گئی ہیں۔ تو جس انسان کو حرام کھانے پر معافی مل سکتی ہے، وہ آپ کے حلال کو بھی کبھی نہیں بخشے گا۔ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں حلال کماتا ہوں اور میرے پاس حلال ہے، اور میرے پاس سب کچھ حلال ہے اور میں نے کبھی حرام نہیں کیا، اور میرے ساتھ کوئی کیوں دھوکہ کرے گا یا میرے ساتھ کوئی کیوں فراڈ کرے گا، تو یہ یاد رکھیں اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت تو دی ہے کہ اگر مجبور کر دیے جاؤ تو ہاں، اور یہ بھی ہے کہ ریپیٹیشن نہ کرنے والے ہو اور باغی بھی نہیں ہو، مطلب حد سے تجاوز کرنے والے بھی نہیں ہو، تو اس پر آپ کی ایک مغفرت ہے۔ لیکن اس کے اندر وارننگ کتنی کمال ہے یہ آپ دیکھیں کہ ایک مجبور انسان اگر حرام کھا سکتا ہے تو وہ آپ کا حلال بھی کھا جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ اپنے معاشرے میں مجبوریوں کو ختم کیجئے، لوگوں کی مجبوریوں کو مت خریدیے، لوگوں کی مجبوریوں کو ختم کر کے ان میں آسانیاں بانٹیں، انہیں ان کے پاؤں پر کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل فرمائے۔ ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔